کرسمس کے دن ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ کرسچن ملک ہے اور اس کے اندر کرسمس کی تیاریاں کی جاتی ہیں. کرسمس کو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. تو اسی کی خوشی کے سلسلہ میں کرسمس منائی جاتی ہے اور یہ جو خوشی کا اظہار ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں. تو یہ اس سلسلے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. ویسے تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی برحق انبیاء گزرے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہمیں حضرت عیسیٰ کی ان کو بھی ماننا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی ماننا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ماننا ہے. جتنے بھی انبیاء، کہنے کا مقصد جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. ہاں جو جھوٹے نبی بھی آئے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. موجودہ دور کا ایک بہت بڑا جھوٹا جس کا دعویٰ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. جتنے بھی انبیاء سچے انبیاء تشریف لائے ہم سب کو تسلیم کرتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص اللہ رب العزت نے اپنے ایک خاص حکم سے پیدا فرمایا. اس کا قصہ بڑا لمبا ہے. تو حضرت عمران کی بیوی حنہ بنت ناکوزہ، سورہ آل عمران انہی کے نام پر ہے، انہوں نے ایک منت مانی اور نظر مانی. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ان کی والدہ نے، کس کی والدہ؟ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نظر مانتی ہوں کہ اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گی. دین کے لیے اس وقت دین کیا تھا؟ کرسچن. اور چرچ کے لیے آگے چرچ کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گی. یعنی اس کا کام دنیاوی کوئی کام نہیں ہوگا، اس کی شادی نہیں ہوگی اور یہ چرچ کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. اور وہاں عبادت کرنا اور وہاں ٹھہرنا، وہاں آنے مسجد کی اور چرچ کی صفائی کرنا، آنے والوں کی خدمت کرنا، ان کا یہ کام ہو. انہوں نے منت مانی اور ان کے دل میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو ان کے لیے وقف کر دوں گی. ان کے دل کے اندر یہ ایک خفیف سی خواہش بھی تھی کہ بیٹا ہو، کیونکہ بیٹیوں کو چرچوں کے اندر نہیں رکھا جاتا تھا کہ وہ ان کی خدمت کریں. یہ پہلی بچی تھی جن کو چرچ والوں نے پھر قبول کیا. جب یہ بیٹی بچی پیدا، حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کی والدہ نے کہا انی وضعتھا انثی، الہی میں نے تو بیٹی جنی ہے، میرا تو گمان یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، اس کو میں اس چرچ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اب یہ کیا ہو سکتا؟ تو اللہ رب نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، یہ جو بچی ہے نا یہ بچوں سے بھی اعلیٰ شان والی. ذکر کہتے ہیں بچے کو، بیٹے کو، وہ انثیٰ کہتے ہیں بیٹی کو ہے. تو یہ ان سے بہتر ہے. آپ بچے کی کہہ رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی شان دینے والے ہیں. تو انہوں نے پھر جب یہ بچی تھوڑی بڑی ہوئی تو ان کے بارے میں انہوں نے جو منت مانی ہوئی تھی تو چرچ والوں سے جا کے بات کی. تو انہوں نے کہا ہمارا تو اس طرح بچیوں کو لینے کا پروگرام نہیں ہوتا، نہ ہی رواج ہے. لیکن بہرحال جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے قبول کر لیا جائے. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھے اور حضرت مریم کے وہ خالو ہیں. حضرت مریم کے وہ خالو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب بچی کو چرچ کے لیے انہوں نے قبول کر لیا، اب یہ تھا کہ ان کی کفالت کون کرے. یہ بچی جو ہے
اس کی لک آفٹر کون کرے گا؟ چھوٹی بچی ہے مریم، تو ان کی لک آفٹر کون کرے گا؟ یعنی مسجد وہ چرچ میں جائیں گی، وہ خدمت کریں گی، لیکن ان کا بھی تو کسی نے دھیان رکھنا ہے، آخر بچی ذات ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ بچی کس کو ملے، اس کی کفالت کون کرے؟ سارے اپنے اپنے نام لکھ کر ایک جو ہے نا ایک نہر کے اندر ڈالتے ہیں، اور ہوگا یہ کہ جس کا رکا اور جس کا کاغذ مخالف سمت میں جائے گا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ یعنی جیسے پانی جو ہے یہ اس طرف بہہ رہا ہے، تو جو بھی چیز ڈالیں گے ادھر ہی جائے گی، اس طرف نہیں جائے گی۔ تو سب نے اپنے اپنے رکے، اپنے اپنے جو وہ قرعہ اندازی کے لیے ڈالے، تو سب کے کاغذ جو ہے نا وہ پانی کے بہاؤ کی طرف ہی چلنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ڈالا تو وہ الٹی طرف چلنا شروع ہو، اس طرف، جس طرف پانی جس طرف سے آ رہا ہے اسی طرف چل۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کفالت جو ہے، ان کی لک آفٹر جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ بچی دن کو ادھر رہتی اور رات کو واپس اپنے خالو کے ہاں، اپنی خالہ بھی ان کی تھی، خالہ کے ہاں جاتی۔ انہوں نے ایک ان کو کمرہ بنا کے دیا تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ۔ اس کے اندر حضرت مریم جو ہے اس کے اندر عبادت کرتی رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں لیکن اولاد سے محروم، اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پھل پڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے اور بے موسمی پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کمرہ ہے، یہاں کوئی آتا بھی نہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، آپ باہر بھی نہیں جاتے، تو یہ جو پھل ہیں، یہ فروٹ ہیں، وہ بے موسمی ہیں، یہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ قال ہوا من عند اللہ، وہ بچی حضرت مریم کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے، ہوا من، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہوا من عند اللہ۔ اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو رزق دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر حساب نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی موسم کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، ہمارے ہاں تو ابھی آم کا موسم نہیں ہے تو آم نہیں آ سکتے، ہاں جی، وہ آم کا موسم جب گرمی ہوگی تب ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہیں اور نبی بھی ہیں، اولاد سے محروم ہیں، عمر بھی 85 سال 90 سال کے قریب ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، بس زکریا علیہ السلام اسی وقت دعا کرتے ہیں۔ دیکھ کر پہلے اس طرف دھیان نہیں گیا، جب یہ دیکھا نا تو دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی یہ بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ میرا موسم نہیں ہے اب، جب ایک عورت 50 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے جننے کے قابل نہیں رہتے، اس کے جو پیریڈ ہیں، وہ جو ماہانہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارا بچوں کے پیدائش اسی سے منسلک۔ جس عورت کو وہ پیریڈ نہیں آتے وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بھی نہیں ہوتی، اور جب باپ جو خامد بھی بوڑھا ہو جائے، ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اس کا بھی وہ اب اولاد پیدا نہیں کر سکتا، تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو ان دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والی اللہ کی ذات ہے، بچے دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، ہاں جی، بیٹیاں دینے والی اللہ کی ذات۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فبشرناہ بیحییٰ، اللہ تعالیٰ نے جب دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کی خوشخبری دی، اور ان کا نام بھی اللہ رب العزت نے خود رکھ دی، ہاں جی، بیحییٰ، ہاں جی، ان کا نام کیا رکھا؟ فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ یہ پہلا ایک بچہ ہے، اور یہ بھی پیغمبر ہے جن کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا،
خوشخبری بھی دی. اچھا جب یہ خوشخبری دی نا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا بھی مانگی اور کہا بھی, لیکن کوئی یقین نہ آیا. کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک اللہ, یہ کیسے ہوگا؟ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بوڑھی ہے, دعا بھی خود کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں, یا اللہ یہ کیسے ہوگا کہ اب مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی, یا اللہ اس کی کوئی نشانی تو بتا دے. ہاں جی, اللہ اس کی کوئی نشانی بتا دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرے گا نا تو تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو, الا ثلاثۃ رمضان. ہاں جی, 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے, یعنی زبان موجود ہے لیکن بات نہیں کر سکو گے. یہ سمجھ لینا کہ آپ تمہاری بیوی کو حمل ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتلا دی حضرت زکریا علیہ السلام. تو یہ ایک قصہ ایک اور ہے, لیکن یہ درمیان میں اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوتے یہ درمیان میں قصہ یہ بھی بتا دیا حضرت زکریا کو, کیونکہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان کے پاس فروٹ, تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ بڑی ہوئیں, کچھ عمر کو پہنچی, تو ان کے ساتھ ایک اور ہوا. ایک فرشتہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عیسیٰ ابن مریم کی آپ کو جو ہے نا خوشخبری سناتا ہوں. حضرت مریم کو کیا کہا؟ میں آپ کو عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری سناتا ہوں. حضرت مریم نے کہا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ, نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکارہ عورت ہوں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہیں کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء, ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. تو حضرت مریم جو پاکیزہ ایک عورت تھی, اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروایا. یہ کافی لمبا ہے تو آپ کے پاس وقت بھی ہے, لیکن میں مختصر یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم, کسی نبی کے ساتھ ان کی والدہ کا نام نہیں آتا. عیسیٰ ابن مریم جب بھی قرآن میں جب بھی آتا ہے تو عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کے, یہ بیٹے کس کے ہیں؟ یہ مریم کے بیٹے. عیسیٰ کون ہے؟ یہ مریم کے بیٹے ہیں, یہ خدا کے بیٹے نہیں. میرا موضوع یہ تھا کہ ان حضرات نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے. کیا کہا عیسائیوں نے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. وقالت الیہود, یہود نے ایک یہ بھی کہا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں, وَأَحِبَّاؤُهُ, ہم اس کے پسندیدہ بھی ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, نہ یہ خدا ہیں, یہ ابن مریم. بخاری شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے روز لوگوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا. بعض آپ حضرات نے سنا, لوگ کہتے ہیں جی قیامت کے روز لوگوں کو ماں کے نام سے, صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا, جس طرح قرآن کے اندر پکارا, کیونکہ ان کے تو والد ہے نہیں. ان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا اور اپنے حکم سے پیدا کیا. اور اللہ رب العزت نے جب لوگوں نے کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بغیر باپ کے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال بھی دی. کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے بندو, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ رب العزت ان کو بغیر والد کے اور بغیر والدہ کے پیدا کیا. ان کی والدہ تو ہے نا. اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تعجب تو تمہیں آدم پر ہونا چاہیے. ہاں جی, ان کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن, پھر ان کو کہا کن فیکون. اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی پیدا کر دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے, یہ بہت بڑا انہوں نے جرم کیا. بہت یہ اتنا بڑا جرم ہے. فرمایا تکاد السماوات
यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। है जी, फरमाया कि ये इतनी बड़ी बात है और इतना बड़ा जुर्म है, तकादुस समावात, जिससे जमीन आसमान जो गिर पड़े, आसमान गिर पड़े, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और जो बड़े बड़े जो पहाड़ है वो लर्जा तारी हो जाए, और ज़मीन जो है ये भी फट जाए। इतनी बड़ी बात उन्होंने की है। फरमाया कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। आपको इस गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है तो ये कैसे पैदा हो गए। तो इनके बाप जो है वो अल्लाह ताला है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला के बंदे हैं। फरमाया कि हर तमाम के तमाम ये अल्लाह के बंदे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं, और इनका ये ईसा इब्ने मरियम है, ईसा इब्ने मरियम है, यानी मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं है। अगर आज कभी सुने ना ये रेडियो अक्सर पर, तो उन पर हर 10 दिन का प्रोग्राम होता है। मैं कभी जाता हूँ ना मस्जिद से, तो 6 बजे प्रोग्राम होता है, तो ये उस पर वो क्रिसमस के प्रोग्राम पेश करते हैं, तो वो हर लफ्ज़ के साथ ये कहते हैं अल्लाह का बेटा, अल्लाह का बेटा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी हमें भी ज़ाहिर करना चाहिए कि अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।